بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران اسلام، مومنین گرامی قدر، السلام علیکم یا اہل مدد۔ گلفام درباکر اپنے یوٹیوب چینل ذکر و عرفان کے ذریعے آپ سے رابطے میں ہے، محو گفتگو ہے۔ احباب، 19ویں صدی کے دو عظیم شعراء کرام، مدحت آل محمد کے دو عظیم مینار، ایک کو زمانے نے خدائے سخن کہا میر انیس سرکار، اور ایک کو زمانے نے رب الکلام کہا مرزا دبیر سرکار۔ ان میں سے ایک شخصیت کی بنیادی معلومات اور خراج عقیدت میں پیش کر چکا ہوں۔ آج رب الکلام سرکار مرزا دبیر کے بارے میں مختصر سی معلومات، واقعات اور خراج عقیدت۔ پورا نام مرزا سلامت علی، تخلص دبیر کیا کرتے تھے۔ والد کا نام مرزا غلام حسین صاحب، متحدہ ہندوستان کے شہر دہلی میں رہائش پذیر تھے، وہیں مقیم تھے۔ 29 اگست 1803 یوم ولادت مرزا دبیر صاحب کا یوم ولادت ہے۔ 7 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی مرزا غلام حسین صاحب کے ساتھ ہجرت کی اور علم و عرفان اور اردو ادب کے بہت بڑے گہوارے، شعر گوئی، مرثیہ گوئی کے ایک بہت بڑے مرکز لکھنؤ کی طرف ہجرت کی 7 سال کی عمر میں۔ بچپن سے ہی 8-9 سال کی عمر میں شعر کہنا، مرثیے کے اعتبار سے کربلا کے عنوان سے کہنا شروع کر دیا۔ 11 سال کی عمر میں باقاعدہ مرزا دبیر کو شاگرد کیا گیا اصلاح کے لیے میر مظفر حسین ضمیر صاحب کا، جو لکھنؤ کے سرکردہ عظیم اور گنے چنے جو مرثیہ گو تھے، مدحت امام حسین علیہ السلام، ان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ تو جب شہرت پھیلی کچھ عرصے کے بعد مرزا دبیر صاحب کی، تو ان کے استاد محترم میر ضمیر حسین صاحب کے حوالے سے ایک مشہور معروف فقرہ ہے، جو ان کا ہی اپنا شعر تھا۔ میر مظفر حسین ضمیر صاحب وہ کہتے تھے، پہلے تو یہ شہرہ تھا ضمیر آیا ہے، پہلے تو یہ شہرہ تھا ضمیر آیا ہے، اب کہتے ہیں استاد دبیر آیا ہے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ بعض اساتذہ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے شاگرد کے بخت کی وجہ سے، ان کے ستارے کی وجہ سے، ان کی شہرت کی وجہ سے، ان کے اساتذہ بھی عظیم طرح کی عزت اور معرفت اور ناموری پا جاتے ہیں۔ اردو ادب میں غزل کے بہت بڑے شاعر، بلکہ غزل کے میدان میں ہر دور کے شعراء پہ غالب شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب، انہوں نے خراج عقیدت پیش کی ہے مرزا سلامت علی دبیر کو۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس میدان میں سرکار دبیر نے قدم رکھا مرثیہ گوئی میں، یہ ان کا ہی خاصہ تھا، اور یہی اس میدان کے شہ سوار تھے، کوئی یہاں اور قدم رکھنے کی جرت بھی نہیں کر سکتا تھا۔ ایک قادر الکلام شاعر اردو ادب اور غزل کے مرزا غالب صاحب وہ خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے، میر انیس سرکار مرزا دبیر، یہ ان کا چونکہ زمانہ ایک تھا، صدی ایک تھی، شہر بھی ایک تھا، تو اس لیے شہر کے لوگ بٹے ہوئے تھے، آدھے مرزا صاحب کی طرف، آدھے میر انیس صاحب کی طرف۔ وہ ان کی حمایت میں باتیں کرتے تھے، وہ ان کی حمایت میں بڑھ چڑھ کے ان کے مرثیے کو بلند تر قرار دیتے تھے، مرزا صاحب کے فن اور ہنر کو بلند تر قرار دیتے تھے۔ مگر ان دو شخصیات کے درمیان آپس میں کبھی کوئی رقابت نام کی چیز نظر نہیں آئی، بلکہ میں نے عرض کیا تھا پچھلی ویڈیو میں، میر انیس صاحب کی رحلت میں مرزا دبیر گئے اور جا کے خراج عقیدت پیش کیا کہ آج مرثیہ گوئی کا سورج غروب ہو گیا۔ یہ مرزا صاحب نے خراج عقیدت پیش کی تھی۔ تو ان کے درمیان آپس میں محبت بھری نوک جھونک رہتی تھی۔ تو مرزا صاحب کا رنگت گندم گوں تھی، گندمی رنگ کے مالک تھے، سیاہی مال گندمی تھی کلر رنگت ان کی۔ تو میر انیس صاحب انہیں اس وجہ سے ازراہ محبت یوسف کہا کرتے تھے کہ یہ آل محمد کے مداحوں میں سے یوسف ہے۔ یہ ان کے درمیان آپس میں محبت تھی۔ جب تک لکھنؤ کی ریاست قائم رہی، مرزا سلامت علی دبیر وہاں سے ہجرت کر کے نہیں گئے، یعنی مجالس پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ہندوستان کے مختلف شہروں میں، جیسے میر انیس سرکار جایا کرتے تھے، مگر سکونت ترک نہیں کی، رہے وہیں لکھنؤ میں۔
جاتے مجالس کے لیے اور پھر واپس آ جاتے۔ مشہور و معروف واقعہ آپ کو علم میں ہوگا کہ ان کا علمی مرتبہ کیا تھا، ایک مدرسہ بھی قائم کر رکھا تھا جہاں بچوں کو بنیادی ابتدائی تعلیم مذہب آل محمد کی دیا کرتے تھے، قرآن پڑھاتے تھے، اصول فروع پڑھاتے تھے مرزا صاحب۔ تو اسی مدرسے میں ظافر جن جو کربلا کے واقعے کا چشمدید گواہ ہے، اس نسل سے ایک بچے کو پڑھانے کی روایات ملتی ہیں، وہ آپ مجالس میں بھی واقعہ سنتے ہیں ذاکرین سے، علماء سے، تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مرزا صاحب کا علمی اور ان کی پارسائی کا، ان کی پرہیزگاری کا کیا عالم تھا کہ قوم جنات ان سے پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ اچھا، اور ایک اور بڑا مشہور و معروف واقعہ اسی چپ کلش جو علمی اور ادبی چپ کلش تھی، اس میں ایک واقعہ آپ کو ملتا ہوگا کہ واجد علی شاہ نے کہا کہ آپ بھی ایک نظم لکھیں سرکار عباس میں، اور میر صاحب بھی ایک نظم لکھتے ہیں، اس نظم کو ہم پھر لے جائیں گے کربلا، کربلا جا کے دونوں سرداروں کی نظم کو رکھیں گے روضہ حسین کے اندر کہ آپ اس پہ فیصلہ کریں کہ سرکار وفا علمدار حسینی پہ نظم زیادہ بہتر میر صاحب کی ہے یا مرزا صاحب کی ہے۔ تو اور وہاں سے اندر سے کہیں گے کہ بادشاہ مہر لگا دیں۔ اب دونوں سرداروں نے، خدائے سخن اور رب الکلام نے، سرکار عباس پہ نظم لکھی اور اسے روضہ حسین امام علیہ السلام کے اندر رکھ دیا۔ وہ مشہور و معروف نظم کیا تھی، اس کا ایک بند میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ اب میدان کربلا میں حضرت عباس کی آمد لکھ رہے ہیں مرزا دبیر، تو دیکھیے گا، فرماتے ہیں کس شعر کی آمد ہے کہ رن کانپ رہا ہے، رستم کا جگر زیر کفن کانپ رہا ہے، ہر کسر سلاطین زمن کانپ رہا ہے، سب ایک طرف چرخ کہن کانپ رہا ہے، اور شمشیر بکف دیکھ کے حیدر کے پسر کو جبریل لرزتے ہیں سمیٹے ہوئے پر کو۔ اور پھر آپ کے علم میں ہوگا کہ اس نظم پہ سرکار حسین علیہ السلام بادشاہ نے مہر تفصیل ثبت کر دی، امامت کی مہر لگا دی کہ ہاں یہ بہتر ہے۔ مرزا دبیر کی اس نظم پہ مہر حسینی کا لگنا تھا، میر انیس دل چھوڑ بیٹھے، کہا میں اتنا بڑا خدائے سخن مجھے لوگ کہتے ہیں، تو میری مرضی پہ مہر کیوں نہیں لگی؟ میری نظم کیا اس قابل نہ تھی؟ اسے بھی کوئی نمبر مل جاتے۔ تو ان لوگوں سے ملنا جلنا ترک کر دیا، دل شکستہ ہو گئے، بد دل ہو گئے میر صاحب۔ تو روایات میں ہے کہ کریم کربلا نے خواب میں زیارت کرائی میر انیس سرکار خدائے سخن کو، کہا انیس تم ہمارے بیٹے ہو، تم سید ہو، ہمارے بیٹے ہو، تم ہمارے میں اچھا نہیں لکھو گے تو کون لکھے گا؟ مرزا دبیر نے، سلامت علی نے جو نظم لکھی ہے وہ بھی اچھی ہے، تمہاری نظم بھی اچھی ہے، لیکن ہم نے امتی کی دل جوئی کی ہے، اس کی محبت اور ولولے کو اور بڑھایا ہے، دل چھوٹا نہ کرو، تم خدائے سخن ہو، وہ رب الکلام ہے۔ آخر میں 1875 لکھنؤ میں ہی ایک سال کے وقفے کے بعد، خدائے سخن کے ایک سال کے وقفے کے بعد، رب الکلام مرزا سلامت علی دبیر مولا کے قدموں میں چلے گئے 1875 میں۔ 1874 میر انیس سرکار کا یوم وفات ہے۔ آخر میں ایک بڑا دلچسپ واقعہ وہ آپ کو سناتا ہوں۔ لکھنؤ کی گلی میں ملاقات ہو گئی خدائے سخن اور رب الکلام کی، کچھ سوچ رہے تھے میر انیس، سامنے سے مرزا دبیر۔ مرزا صاحب نے پوچھا میر صاحب کچھ لگتا ہے سوچ رہے ہیں آپ؟ کہا مرزا صاحب یہ سوچ رہا ہوں عصر کا وقت ہے، یہ خورشید سر شام کہاں جاتا ہے؟ اسی لمحے کھڑے کھڑے رب الکلام مرزا دبیر فرماتے ہیں دبیر پہ روشن ہے جہاں جاتا ہے، مغرب ہی کی جانب ہے مزار حیدر، یہ شمع جلانے کو وہاں جاتا ہے۔ یہ تھے فی البدیع اور عظیم لوگ جن پہ فن شاعری، مرثیہ گوئی اور مدحت محمد و آل محمد کے اس فن کو ناز رہے گا۔ صدیوں کے بعد بھی ایسا قادر الکلام شاعر اور ایسے دو ہستیاں شاید زمانہ دیکھ سکے۔ اور آخر میں میری مشترکہ دعا ہے خدا سخن میر انیس صاحب، رب الکلام مرزا دبیر صاحب، مالک ان کے درجات بلند فرمائے اور ہمیں ان کے کلام سے بہت زیادہ استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم یا اہل مدد۔